بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی بھی مسجد میں صبح اور شام جانے کا پابند ہوا، جو آدمی بھی صبح اور شام مسجد جانے کا پابند ہوا اور اس نے اس کی پابندی کی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے جنت میں ایک خاص ڈش تیار فرمائیں گے جو اس کو صبح اور شام ملا کرے گی۔ نزل اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے، اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ یہ نزل اصل میں مہمانوں کے لیے بنائی جانے والی وہ خاص ڈش ہے تو جو خصوصی مہمانوں کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ عام ہمارے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے تو اس کو چائے وائے پہ ٹرخا دیتے ہیں، کوئی خاص آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے، کوئی اخص الخاص ہوتا ہے اس کے لیے اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ نمازوں کی پابندی کرنے والے ان کے لیے جو تیار فرمائیں گے خصوصی ضیافت، اس خصوصی ضیافت کی خوشخبری فرشتے ان لوگوں کو مرتے وقت دیں گے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگے گا تو ان کو یہ خوشخبری دیں گے کہ بس اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چیز تیار کی ہوئی ہے وہ اب تمہیں ملنے والی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہوگی؟ فرمایا کہ وہ خوشخبری وہ ہوگی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، بڑی عظیم خوشخبری ہے وہ۔ یہ ان کے لیے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ فرشتے مرتے وقت ان کے کان میں یہ کلمہ کہتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اب تمہیں نہ غمزدہ ہونا ہے نہ تمہیں خوف کھانا ہے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے، جتنی قربانی اور مجاہدہ تھا وہ سب تم نے کر لیا، اب تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ مرتے وقت جب یہ کلمہ وہ سنتے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ پیچھے والے تو بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے نماز کی پابندی کی ہوتی ہے دنیا میں، یہ خوشخبری سنتے ہی ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ یہ ان کے لیے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں اور ایمان پر استقامت کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ یہاں صبح اور شام کا تذکرہ ہے تو صبح سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں فجر کی نماز ہے، اور شام سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی کرنے والا ہوگا وہ بقیہ نمازوں کی بھی پابندی کرنے والا ہوگا، اور جو ان دو نمازوں میں یا ان دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں ڈنڈی مارنے والا ہوگا وہ نمازوں کی پابندی وہ نہیں کر سکتا۔ تو نمازوں کی جو پابندی ہے گویا کہ وہ دین اور دنیا کے دونوں دشوار کام جتنے بھی ہیں، مشکل ترین جتنے بھی کام ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے دین اور دنیا کے مشکل کاموں کو آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہی کہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل ترین کام پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے، نماز کی طرف آپ دوڑتے، اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مشکل کو آسان فرما دیتے۔ تو بھائی یہ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ تو بہرحال نمازوں کا اہتمام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت فرشتے اس آدمی کے کان میں خوشخبری سناتے ہیں،
اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر سوال جواب تو دینا ہوگا، اور ہوگا سوال جواب اس سے، اور نہیں قدم اس کے ہل سکتے اپنی جگہ سے جب تک کہ ان سوالوں کا جواب نہ دیے جائے. اور وہ روایت آپ کے سامنے ہے اور آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا قبر میں وہ آپ کے بینک بیلنس سے متعلق نہیں ہوگا. وہ بینک بیلنس سے متعلق سوال نہیں ہوگا، وہ سوال ہوگا نماز سے متعلق. اگر وہ پوری ہو گئی تو بقیہ اعمال میں اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا کر دیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے اس میں اگر آدمی نماز میں اگر ناکام رہا تو پھر آگے کی گھاٹیاں بڑی مشکل ہیں. تو دعا بھی فرمائیں اور ہمت بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز کو اہتمام سے پڑھنے کی، شوق سے پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور ایسی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں جو نماز ہمیں گناہوں کے کاموں سے دور کر دے، بے حیائی کے کاموں سے دور کر دے، بے دینی کے کاموں سے وہ نماز ہمیں دور کر دے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز جو ہے وہ ہم عادت کے طور پر، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں، اس کو سوچتے رہیے گا. قرآن کریم جو ہے وہ نماز کی خوبی اور خاصیت یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ نماز جو ہے تمہیں بے حیائی سے روکے گی. لیکن آج ہم دن رات دیکھتے ہیں ایسے بے حیا لوگوں کو، نمازی پڑھتے ہیں بے حیائی کا کام بھی کرتے ہیں. بے حیائی کا کام زبان سے بھی اس کا تعلق ہے، عمل سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے. تو بات کیا ہے وہ جملہ میں کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں عادت کے طور پر، اور جس دن سے ہم نے نماز کو عبادت کے طور پر پڑھ لیا ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. آپ میرا خیال بات پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. پھر دوبارہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں عادت کے طور پر، اور جس دن سے نماز ہم نے پڑھنی شروع کر دی عبادت کے طور پر زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اب آپ اس کو سوچتے رہیے میں نے کیا کہہ دیا چھوٹے سے جملے میں. تو بہرحال جب عبادت کے طور پر جب آدمی نماز ادا کرے گا تو زندگی میں اس کے دن رات کے معمولات میں، اس کے قول میں، عمل میں، کردار میں بڑی واضح تبدیلی آ جائے گی. آدمی واقعتاً دیندار بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.